اینا کے اضافے سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ پھر ایک معجزہ قرآن میں الفاظ کے چناؤ کا دیکھیں، جسے ہم لوگ کمپرومائز کرتے ہیں، ہمیں نہیں اس کا اندازہ ہوتا۔ اللہ پاک نے عربی زبان جو ہے بڑی رچ ہے، اس میں ایک ایک لفظ کے کئی ایک لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک ایک لفظ کے لیے۔ فار ایگزامپل چننا، انتخاب کرنا ایک لفظ ہے تو اس کے لیے عربی میں اختیار استعمال ہوتا ہے، الاصطفاء استعمال ہوتا ہے، الاجتباء استعمال ہوتا ہے۔ اور جب قرآن پاک میں یہ 3 مختلف آیات میں 3 مختلف لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم صرف اس کا ترجمہ کرتے ہیں منتخب کرنا اور منتخب کرنا، حالانکہ ان لفظوں کا بیک گراؤنڈ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ اوکے، یہ اس چیز سے تو تعلق رکھتے ہیں چننے سے، لیکن باقی جو ہے بہت مختلف ہے۔ مثال کے طور پر اختیار کا مطلب ہے جب آپ کسی اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہیں، بہت سی چیزوں میں سے کوئی ایک اچھی چیز آپ چن لیتے ہیں۔ استفاء کا مطلب ہے خالص آپ کا اپنا انتخاب، کسی دوسرے نے کوئی انٹرفیرنس نہیں کی، آپ نے اپنی مرضی سے اچھا برا جو بھی چنا ہے وہ آپ کا انتخاب ہے۔ اجتباء مین کہ آپ کو آپ کی کوالیفیکیشن کی بیس پر آپ کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں ایک میں چھوٹی سی اگزامپل یہ دے دوں کہ اس کی مثال میں دیکھیں کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ خدا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، خدا فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے، انسانوں میں سے بھی یستفی، خالص اللہ کا اپنا انتخاب، اللہ کی مرضی وہ جس کو چن لے۔ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ ہم یہاں اللہ کی توفیق سے آئے ہیں، ایسے نہیں آئے، اللہ کی مرضی ہم میں، اللہ نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا، اللہ نے ہمیں چن لیا۔ تو یہ دیکھیں کہ اگر ہم ان تینوں آیات میں جب صرف انتخاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم قرآن کا معنی، اس کا حسن، اس کی گہرائی سب کچھ کمپرومائز کرتے ہیں اور صرف اس کو ایک ورڈ لے کے پڑھتے ہیں، انتخاب کرنا۔ تو یہ تھا سارا قرآن کا وہ حسن جو انشاءاللہ اس کورس کے خاتمے پہ، ان کورسز کے 2 سال کا تقریباً یہ کورس ہے، ہم سیکھیں گے اور جانیں گے اللہ کے حکم سے۔ باقی اس کورس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں؟ علم نحو، علم صرف اور بلاغہ۔ ابھی ہم نے استاد کے ساتھ صرف یہ 2 سیکھے ہیں، اب یہ کنٹینیو ہے کورس ہمارا۔ نحو کیا ہے جی؟ نحو گرامر ہے، ویری سمپل، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتی کیونکہ اب انشاءاللہ اس کو ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ گرامر ہے کہ ایک لفظ پہ یہ کنسنٹریٹ کرتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے گرامر کی روح سے کیا ہے، واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، یہ لفظ جملے کے اندر فاعل ڈوئر کا کام کر رہا ہے، مفعول ہے، کیا ہو رہا ہے، اس لفظ کے اور الفاظ کے آخری حروف اور آوازیں، زیر زبر پیش جو ہے لفظ کے اوپر کیا اثر ڈالتے ہیں، اور سو آن، اور سب کچھ باقی کافی کچھ ہے جو ہم اس میں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ مثال کے طور پر یہ نحو کی میں آپ ایگزامپل دے دوں کہ مسلمن، ان ان ان، مسلمون، مسلمان، مسلمین، ان 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 کی جو آوازیں ہیں، ہم بچپن سے قاعدے پڑھتے آ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم یہ جو رٹا لگاتے تھے ان ان ان، بن بن بن، تن تن تن، کیوں لگا رہے ہیں۔ تو اب گرامر کی روح سے ہم یہ دیکھیں گے کہ فار ایگزامپل مسلمون، ان کی جو ساؤنڈ آ رہی ہے یہاں پہ، یہ آپ کو 4 چیزیں بتا رہی ہے۔ یہ لفظ واحد ہے، یہ لفظ جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ لفظ جو ہے فاعل کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں صرف اس ایک ان کی ساؤنڈ سے، مسلمون اس کی ساؤنڈ سے ہمیں پتہ چلی۔ اسی طرح مسلمانی، آنی کی جو آواز ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ 2 کی بات ہو رہی ہے، مذکر مرد کی بات، مذکر مسلمان کی بات ہو رہی ہے، مرد کی بات ہو رہی ہے، فاعل کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح اونا جو ہے یہ ہمیں اسی طرح ڈیٹیل بتا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ چیزیں اس کے اندر سیکھنے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ کوئی لفظ کیا رول پلے کر رہا ہے اس سینٹنس کے اندر۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیں قتل داود جالوتا، اور قتل کیا، اب ان دونوں میں سے مطلب اب ہمیں نہیں پتا داؤد نے جالوت کو قتل کیا یا جالوت نے داؤد کو قتل کیا، جو عربی نہیں جانتا اسے نہیں پتا کیونکہ یہ 2 نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو دال کے اوپر پیش ہے، دمہ جو ہے، دمہ یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ قتل کرنے والا قاتل داؤد ہے، اور یہ تا کے اوپر جو زبر ہے یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ قتل ہونے والا جالوت ہے۔ مطلب یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، اس نے قتل کیا ہے اور اس کو قتل کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہم نحو میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ سیکھیں گے کہ جب 2 لفظ آپس میں ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کن رولز کے تحت وہ جملہ بناتے ہیں، کن رولز کے تحت وہ فریگمنٹ بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل ھذا رسول، یہ رسول ہے، یہ کمپلیٹ سینٹنس ہے۔ اب یہی لفظ یہاں جا رہے ہیں ھذا الرسول، صرف ال کا اضافہ ہونے سے
اب یہ جو ہے یہ جملے سے ہٹ کے یہ لفظوں کا ایک جوڑا بن گیا، ایک مرکب بن گیا ہے، فریگمنٹ بن گیا ہے، کمپاؤنڈ ورڈ بن گیا، اب یہ جملہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا نحو کا تھا۔ صرف میں ہم کیا سیکھیں گے؟ صرف میں عربی زبان میں جو ہے 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، ہم وہ سیکھیں گے، ورڈز کے لفظوں کے نمونے، اسٹرکچر سیکھیں گے کیسے وہ بنے ہیں، اور ہم ان کے اعراب سیکھیں گے کہ لفظوں کے اندر زیر زبر پیش کے بدلنے سے معنی پر کیا اثر پڑتا ہے، اور یہ ہے کہ الفاظ کیسے بنتے ہیں۔ اس کے اندر ہم پیٹرن سیکھیں گے کہ ایک ہی روٹ لیٹر کو مختلف پیٹرن میں ڈالنے سے ان میں کیا چینجز آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو لفظ علامہ، اس کا میننگ آپ کو نظر آئے گا، اس نے سکھایا۔ تعلیم، تعلیم ایجوکیشن، معلم استاد، علم علم۔ اب اگر آپ ان چاروں لفظوں میں دیکھیں تو عین لام میم، عین لام میم کامن نظر آئے گا۔ تعلیم عین لام میم، معلم عین لام میم، علم عین لام میم۔ تو یہ وہ روٹ لیٹرز ہیں، بیسک یہ فاؤنڈیشن ہے، اسی کی بیس پہ یہ مختلف لفظ بن رہے ہیں جو ایک دوسرے سے جن کے میننگ کسی نہ کسی طرح سے کنیکٹڈ ہیں۔ اب یہ سارے تعلیم، نالج، علم سے وابستہ ہیں۔ یہ ایسی ہے جیسے اگر آپ ایک کیک بنا رہے ہیں، اس کا بیٹر بناتے ہیں، آپ جو ہے کوئی سا بھی کیک بنا رہے ہیں، آپ اس بیٹر کو، اس کے اندر آپ نے میدا ڈالا ہے، آپ نے اس کے اندر انڈے، آئل، جو بھی چیزیں ڈالی ہیں، آپ ان کو ڈفرینٹ کنٹینرز میں ڈال دیتے ہیں، کوئی ریکٹینگل ہے، کوئی اسکوائر ہے، کوئی ٹرائی اینگل ہے، اور ان کنٹینرز کے اندر آپ تھوڑی تھوڑی کوئی چیز ڈال دیتے ہیں، فار ایگزامپل اسپرنکل کر دیتے ہیں، آپ کہیں پہ جو ہے کیرمل ڈال دیتے ہیں، کہیں پہ تھوڑی سی چیز کریم ڈال دیتے ہیں، کہیں پہ کچھ ایسی چیزیں فلیور ڈال دیتے ہیں۔ تو ان کنٹینر سے جب وہ کیک نکلے گا تو بیسیکلی تو وہ آپ نے ونیلا کیک بنایا ہے یا آپ نے جو ہے بنانا کیک بنایا ہے، بیسیکلی تو وہ وہی ہوگا، لیکن اس کے اندر تھوڑا تھوڑا فلیور جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا۔ تو یہی رول اس پہ آ رہا ہے کہ بیسیکلی روٹ لیٹر تو 3 وہی عین لام میم ہے، لیکن میننگ کا فلیور چینج ہو رہا ہے، ٹیسٹ چینج ہو رہا ہے۔ یہ علم ہے، یہ استاد ہے، یہ تعلیم ہے، یہ سکھانا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ ہمارے 4 انٹینسیوز ہوں گے، سیم ہم انشاءاللہ استاد کی ہی فارمیٹ کو کاپی کریں گے، 10 ڈیز کے یہ ہوں گے۔ باقی کورس کا جو پیٹرن ہے کہ آپ کو ڈاؤن لوڈڈ ویڈیوز دی جائیں گی، 25 منٹ کی کلاس ہوگی، ہر ہفتے 10 منٹ کا ورک ہوگا، ہوم ورک جمع نہیں کروائیں گے۔ اگر آپ لوگ 2 ہوم ورک تو پھر سوری آپ گروپ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اور ہوم ورک بھیجنے کا کیا طریقہ ہے، آپ جس طرح بھی آسان سمجھیں آپ ہوم ورک بھیج دیں، لکھ کر، پکچر بنا کر، PDF بنا کر، جس طرح بھی آپ کو آسانی ہو۔ اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ اس کلاس کے بعد جو لوگ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، اس تعارفی کلاس کے بعد پلیز اپنے نام اور نمبر مینشن کر دیں گی تاکہ ہم ان لوگوں کو سیو کر لیں اور ہمیں ہوم ورک میں آسانی رہے۔ جی یہ تھا ہمارا سارا کانٹینٹ جو ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سب سے آخر میں ایک بات کرنی ہے کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب جو زمانوں سے آ رہا ہے اور جس نے ہمیشہ رہنا ہے، جو ہمیشہ سے ہے، اس کی یہ جو باتیں ہیں یہ کوئی بہت چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ خزانوں سے بڑے خزانے ہیں۔ تو جب خزانہ ڈھونڈنا ہے آپ کو تو اس کے لیے آپ کو ٹائم بھی دینا ہے اور آپ کو ایفرٹ بھی دینی ہے، اور ان چیزوں کے بغیر نہیں ملے گا۔ تو اسی وجہ سے میری یہ ہے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو جتنے بھی مشکل ٹائم ہو پلیز اس کو ٹائم دینے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے آپ یہاں نہ دے پائیں، اس گروپ کو کنٹینیو نہ کر سکیں، اللہ نے آپ کا علم کا حصہ کہیں اور رکھا ہو، لیکن جس راستے پر اللہ کی ذات آپ کو لے آئی ہے، توفیق دی ہے، کیونکہ اس کی چننے کے بغیر آپ کا یہاں آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، اس کے اذن کے بغیر ہم کچھ نہیں کرتے۔ تو اس نے ایک دفعہ آپ کو چن لیا ہے تو بھلے آپ یہاں ہوں، کہیں بھی ہوں، اس کام کو کنٹینیو رکھیں، کیونکہ ایک دفعہ آپ نے اس میں سٹیپ ان کر دیا ہے۔ دیکھیں آپ قرآن پاک میں ہم سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم راستے کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے، راستے کی دعا سکھائی ہے، منزل کی نہیں ہے۔ جب اس راستے پہ چلتے جائیں گے تو منزل کی طرف یہ خود ہی لے جائے گا۔ تو یہ دنیا میں اللہ پاک نے پہلی جو ہمیں دعا سکھائی ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں راستے کی ہے، کامیابی دینا اس کا کام ہے، راستے پہ جمے رہنا، قدم رکھنا آپ کا کام ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ سب لوگ جو ہیں کسی نہ کسی جگہ پہ اس کام کو جاری رکھیں۔ یہ ہمارا لیکچر تھا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔